بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم، عظیم احسان کہ اس دینی اہم پروگرام میں ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل کیا ہے، اس سلسلے میں یہ پروگرام مسلسل ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بڑے شوق اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس بار بھی کثیر تعداد میں ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ ہماری مسجد میں اندر کے حصے میں اے سی لگا ہوا ہے، لہذا اندر کے دروازے شیشے کے ہیں، وہ بند کرنا پڑتے ہیں، لیکن لوگ آ جا سکتے ہیں۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ صحن میں جو نماز پڑھ رہے ہیں دروازوں کے باہر، ان کی اقتدا درست ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس میں شرعی جواب یہ ہے کہ اقتدا کے درست ہونے کے لیے اصل یہ ہے کہ امام کے احوال اور اس کے انتقالات مقتدیوں پر مخفی نہ رہیں۔ امام کو مقتدی دیکھ رہے ہوں یا کم سے کم اس کی آواز سن رہے ہوں۔ فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر شارع عام ہے، اتنا بڑا راستہ موجود ہے کہ لوگ وہاں سے گزر سکیں، یا ایک چھوٹی نہر ہے، امام ایک کنارے پر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی دوسرے کنارے پر اقتدا کر رہے ہیں، تو یہ اقتدا درست نہیں، کیونکہ فاصلہ طویل ہو گیا۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے، اس میں امام کے احوال مقتدیوں پر مخفی نہیں ہے، ان کی آواز سنائی دے رہی ہے اور امام کو دیکھا بھی جا رہا ہے، تو اس میں اقتدا درست ہے۔ تو جو لوگ صحن کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز درست ہے، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال ہم سے یہ کیا ہے کہ اظہار افسوس کے لیے سیاہ کپڑے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے، اس نے خوشی کے بھی قوانین ہیں اور غم و غصے کے بھی قوانین ہیں۔ تو غم اور غصے کے حدود شریعت نے طے کیے ہیں، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کیا جائے۔ ہاں، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور دیگر جو زینت کے لوازم ہیں ان سے پرہیز کرے گی۔ باقی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اب سوگ منانے کے بھی اصول ہیں۔ اگر کوئی صدمہ ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، بغیر آواز کے رونا، اس میں یہ فطرت ہے، آدمی رو سکتا ہے، رو رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اظہار افسوس کے لیے یا اظہار غم کے لیے چہرے پر تماچے مارنا، پیشانی پر تماچے مارنا، گریباں چاک کرنا اور جملے کفریہ یا اور شکایت والی زبان سے سرزد کرنا، یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا، لہذا اظہار افسوس کے لیے یا اظہار غم کے لیے سیاہ کپڑے پہننا بھی اسی چیز میں شامل ہے۔ فقہاء اکرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے یا غم کا اظہار کرنے کے لیے سیاہ کپڑے پہننا یہ ممنوع ہے۔ محمد جنید قادری، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر موت کا سبب ظاہری معلوم ہے، اس کے باوجود پوسٹ مارٹم کیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، اسلام میں انسان کی عزت و آبرو کی بہت بڑی اہمیت ہے، انسان کی تکریم کا
ہر موقع پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح زندہ شخص اس کو ایذا دینا، تکلیف دینا، ضرر دینا یہ ممنوع ہے، اسی طرح مردہ شخص کو بھی تکلیف دینا، جسم کو ضرر دینا یہ بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسر العظم المیت کا کسر ہی حیہ، یعنی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کوئی ہڈی کو توڑنا ہے۔ تو جس طرح زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا حرام ہے، ضرر دینا حرام ہے، اسی طرح میت کی ہڈی کو توڑنا بھی حرام ہے۔ لیکن بعض صورتیں اس سے استثناء ہیں۔ اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے کہ زندہ شخص کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے تو اسے آپریشن کیا جائے گا۔ اسی طرح وقت ضرورت جب شدید ضرورت ہو تو پوسٹ مارٹم کی بھی اجازت ہے، یعنی جرم کی تحقیق کرنا ہے، اس کی نوعیت معلوم کرنا ہے، مجرم کی شناخت کرنا ہے، اس میں بعض موقع پر پوسٹ مارٹم ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو وقت ضرورت پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سبب ظاہر معلوم ہے اس کی موت کا، مثلاً بہت سی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی یا سانپ کے زہر سے موت ہو گئی، اس کا سبب ظاہر جانتے ہیں، یا مجرم کو اقرار ہے، یا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مسئلے کو حل کرنے میں معاون و مددگار نہیں ہے، ورثاء کا مطالبہ نہیں ہے، تو وہاں پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے یا قانونی دباؤ ہے، آپ مجبور ہیں، تو اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن حتی الامکان اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے، کیا رہن اور امانت رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو کون ادا کرے گا؟ جس کے پاس وہ چیز رہن رکھی گئی ہے، امانت رکھی گئی ہے، یا جس نے امانت یا رہن رکھا ہے وہ ادا کرے گا؟ دیکھیے، رہن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنی چیز کسی کے پاس رہن رکھ دی اور اس کے عوض کوئی چیز لے لی، کوئی رقم لے لی، اور ایک مدت طے کر دی کہ اس مدت پر ہم یہ آپ کی رقم واپس کریں گے اور اپنی چیز چھڑا لیں گے، تو یہ گروی رکھنا بھی کہلاتا ہے، رہن بھی اسے کہتے ہیں۔ امانت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی چیز کسی کے پاس رکھ دی اور اس کا کوئی عوض نہیں لیا، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کسی کے پاس رہن رکھا، کوئی چیز گروی رکھی، تو اس کی زکوٰۃ نہ گروی رکھنے والے کو ادا کرنا ہوگی اور نہ جس کے پاس گروی رکھا ہے وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے اپنی چیز امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھی ہے تو جس نے امانت کے طور پر رکھی ہے وہ ہی اس کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ امانت جس نے رکھی ہے وہ ادا کرے گا، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چیز اس کے پاس امانت کے طور پر ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ جو اس چیز کا مالک ہوگا اور وہ چیز جو گروی رکھی گئی ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم کی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خریدی جا سکتی ہے، یا اگر وہ چیز کم قیمت کی ہے لیکن وہ دیگر سامان کی وجہ سے صاحب نصاب ہے، تو یہ بھی اس میں شامل کر لی جائے گی اور امانت رکھنے والا شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے، کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، اسلام میں خدمت خلق کا ایک آفاقی تصور ہے۔ کسی بھی مخلوق کی مدد کرنا، اس کے کام آنا، اس کی امداد کرنا، یہ اسلام میں بڑے ثواب کا کام ہے، اسے عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ خواہ وہ غیر مسلم ہو یا کسی بھی قسم کا جانور ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کا سلوک کرنا اور وقت ضرورت اس کی امداد کرنا یہ جائز ہے۔ لہذا صدقات نافلہ کے ذریعے، عطیات کے ذریعے یا دیگر چیز کے ذریعے آپ غیر مسلموں کی مدد کریں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ خالص عبادت ہے اور اس کے مصارف قرآن نے خود متعین کر دی ہیں کہ کہاں کہاں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُؤْتَىٰ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ کا مال مسلمان مالداروں سے لیا جائے گا اور مسلمان فقراء میں خرچ کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ
یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک خالص عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عطیات ہیں، صدقات نافلہ ہیں، ان کو آپ غیر مسلم میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سوال کسی نے یہ ارسال کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی وقت جماعت میں شامل ہونے سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ان کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ کس وقت ہم جماعت میں شامل ہوں تو یہ سمجھا جائے کہ ہم تکبیر تحریمہ ہم نے پالی۔ دیکھیے، اس سلسلے میں فقہاء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کی، امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً مقتدی نے تکبیر تحریمہ کی تو یہ تکبیر اولیٰ پانے والا سمجھا جائے گا اور اسے تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک موقف یہ ہے کہ امام قرأت سے فارغ ہو گیا، ابھی اس نے رکن نہیں کیا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے اگر کوئی شخص شامل ہو گیا اور اس نے اقتدا کر لی تو اسے بھی تکبیر اولیٰ پانے والا سمجھا جائے گا۔ ایک موقف یہ ہے اور یہی اصح موقف ہے، فقہاء کرام نے اسے راجح قرار دیا ہے کہ رکوع کر لیا، رکوع سے ابھی اس نے سر نہیں اٹھایا ہے، تو اگر اس سے پہلے کوئی شخص شامل ہو گیا تو اس نے رکعت پالی، اور جب رکعت پالی تو اس نے تکبیر اولیٰ بھی پالی، تو اس شخص کو بھی تکبیر اولیٰ پانے والا سمجھا جائے گا اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت اسے بھی حاصل ہوگی۔ یعنی امام نے ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھایا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی شخص شامل ہو گیا، اسے رکوع مل گیا تو گویا کہ اس نے تکبیر تحریمہ پالی، اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے، کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 3 دن کی مسافت عورت بغیر شوہر یا کسی محرم کے طے کرے۔ 3 دن کی مسافت اہل عرب میں 3 دن پیدل چلا کرتے تھے، جس میں آرام کے اوقات خارج ہیں اور دیگر ضروریات کے اوقات جو اونٹ کی چال سے یا پا پیادہ چل رہے ہیں اس کا شمار کیا جاتا تھا، جسے فقہاء کرام نے تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر عورت کے لیے لازم کیا، جسے سفر شرعی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت کسی جگہ جانا چاہتی ہے اور وہ جگہ 92 کلومیٹر ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ جائے یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جائے جس سے نکاح جائز نہیں ہے، جسے ہم محرم کہتے ہیں۔ یہی حکم سفر حج کے لیے بھی ہے کہ عورت کے پاس اثاثہ ہے، سامان ہے، استطاعت ہے، لیکن اس کا شوہر نہیں ہے اور کوئی محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں، لہذا وہ بغیر محرم کے سفر کو نہ جائے، خواہ وہ عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، اس سے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بعض فقہا نے بوڑھی عورتوں کی اجازت دی ہے، لیکن اصح مذہب یہ ہے کہ بوڑھی عورت ہو یا جوان عورت ہو، دونوں بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر کسی عورت نے بغیر محرم کے سفر حج کیا تو کیا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حج تو ادا ہو گیا، فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، لیکن وہ عورت گناہ گار ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ 3 دن کی مسافت بغیر محرم کے یا شوہر کے عورت طے نہ کرے۔ محمد اجمل خان، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ جمعے کے خطبے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اکھرو بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، بعض لوگ 2 زانو بیٹھتے ہیں، کیا ہاتھ باندھ کر بیٹھنا سنت ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں کوئی بھی ایک طریقے کو لازم اور ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے۔ جس طریقے میں آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، اس طریقے سے جمعے کا خطبہ آپ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت پر یعنی 2 زانو ہو کر بیٹھیں، یہ بہتر اور مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اکھرو بیٹھ گیا یا کسی نے پالتی مار کر بیٹھ کر خطبہ سنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ آپ خطبے کو غور سے سنیں، اس کی طرف متوجہ رہیں، ہاتھ باندھنا آپ کے لیے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے
کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا درست ہے؟ دیکھیے، نماز آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے، اور آنکھیں کھول کر پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ قیام کی حالت میں سجدے گاہ کو دیکھنا سنت ہے، آنکھیں بند کرنے میں وہ سنت ترک ہو رہی ہے، لہذا آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آنکھیں بند کرنے میں اسے خشوع خضوع ہو رہا ہے، خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور یہ کیفیت آنکھیں کھول کر پڑھنے میں نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں ایک بھائی نے سوال ارسال کیا ہے، کیا تعمیر سے پہلے فلیٹ بیچے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں اصل یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود سے پہلے اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی چیز وجود میں آ جائے، اس کا وجود پایا جائے، تب اسے آپ بیچ سکتے ہیں۔ ابھی وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے تو اسے فروخت ہم نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنا ہیں، جیسے بیع استثناء، جو چیزیں آرڈر دے کر آپ بنواتے ہیں اور پیشگی اس کے پیسے دے دیتے ہیں، اس کی تعداد بھی متعین ہوتی ہے، کتنی چیز لینا ہے، تو جو آرڈر دے کر چیز تیار کرواتی ہیں ان کا وجود نہیں ہے، بعد میں ہوگا، لیکن پہلے خرید و فروخت ہو جاتی ہے، فقہاء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ایک بیع سلم ہے، اس میں بھی اجازت ہے۔ تو اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چیز کے وجود سے پہلے اس کی بیع نہیں ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن بعض بیع اس سے مستثنا ہے۔ اب تعمیر سے پہلے فلیٹس کو بیچنا، یہ بھی بیع استثناء کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ اس میں نزاع کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں فلیٹس کے نقشے تیار ہوتے ہیں، کون سا سامان اس میں لگانا ہے اس کی تفصیلات موجود ہوتی ہے، کس منزل پر آپ کا مکان ہوگا، فلیٹ ہوگا، یہ بھی مقرر ہوتا ہے، کتنے بائی کتنے کا ہوگا، تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے، اور ان تفصیلات کو جاننے کے بعد آپ نے اس فلیٹ کو خرید لیا، اور انہی تفصیلات پر عام طور پر فلیٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر پیشگی طور پر آپ نے اس فلیٹ کو خرید لیا جس کا نقشہ تیار ہے، معیار تعمیر مقرر ہے، اس میں تمام شروط اور قواعد جو طے ہیں اسی کے مطابق جو ہے آپ کو فلیٹ ملا، تو اسے خریدا جا سکتا ہے تعمیر سے پہلے بھی۔ ہمیں کسی بھائی نے سوال ارسال کیا ہے، کیا نابالغ بچوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ کیا نابالغ بچوں کو زکوٰۃ کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، مالدار اور محتاج ہونے میں نابالغ بچوں کا حکم باپ کے حکم کی مانند ہے، یعنی اگر کسی نابالغ بچے کا باپ جو ہے صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے۔ جب وہ خود صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس کے نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نابالغ بچے کا باپ فقیر ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تو اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا مال اسے دیا جا سکتا ہے تو اس کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ نابالغ بچے باپ کے حکم میں ہیں، یعنی باپ کا جو حکم ہوگا وہی نابالغ بچوں کا حکم ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا ہے کسی نے کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد جب اس پر نماز فرض ہوئیں، اس وقت سے لے کر اب تک اس کی 6 نمازیں تسلسل کے ساتھ لگاتار قضا نہیں ہوئی ہوں۔ اگر 1 یا 2 نمازیں قضا ہو گئیں تو اس نے پڑھ لیا، پھر وقتی نماز پڑھ لی۔ لہذا اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کی کوئی 1 نماز قضا ہو گئی اور اس کے بعد دوسری نماز وہ وقتی پڑھ رہا ہے، تو وہ وقتی نماز ادا نہیں ہوگی جبکہ وہ پچھلی نماز نہ پڑھ لے۔ تو اگر 6 نمازیں لگاتار اس کی قضا ہو گئیں تو پھر وہ پچھلی نمازیں اس کی ہو جائیں گی، لیکن اس کا صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جائے گا۔ تو اصل کے لحاظ سے صاحب ترتیب وہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک اس کی 6 لگاتار نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ لیکن یہ دور تنزلی ہے، تو بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی پچھلی نمازیں پوری کر لیں جو اس پہ ذمہ لازم اور ضروری تھیں،
تو وہ بھی صاحب ترتیب شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت اس صاحب ترتیب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا طلوع آفتاب کے وقت قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے 3 اوقات مکروہ ہیں جس میں نماز پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت۔ ان اوقات میں نماز نہ قضا ادا کریں گے، نہ کسی اور قسم کی نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے قرآن کی تلاوت کے بجائے وہ ذکر و تسبیح کرے، کیونکہ قرآن بھی کی تلاوت جو ہے وہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، اس لیے بعض فقہا نے اسے خلاف اولا کہا ہے۔ لیکن اگر کسی بھائی نے سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت یا زوال کے وقت قرآن کی تلاوت کی تو اس میں کوئی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا وضو کے بعد ہمارے جسم سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے ٹپکانا گناہ ہے؟ دیکھیے وضو کرنے کے بعد آپ کے جسم سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ ناپاک پانی نہیں ہے، وہ مائع مستعمل ہے، اور مائع مستعمل کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقت میں تو پاک ہے لیکن اسے دوسری چیز کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، یعنی اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں نجاست غلیظہ جو ہے اسے آپ اس سے پاک کر سکتے ہیں، اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ نے اگر مائع مستعمل مسجد میں ٹپکایا تو اس میں کراہت ہے، لیکن کسی اور جگہ اگر آپ کو پانی ٹپک رہا ہے اور جب بدن پہ پانی ہے تو ٹپکے گا ہی، تو ایسا نہیں کہ وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کبھی تولیہ استعمال کی ہے اور کبھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تولیہ استعمال نہیں کی ہے، تو اگر بدن سے وہ پانی ٹپک رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مسجد میں اگر آپ ہیں تو مسجد کے صحن کو یا مسجد کے محراب یا کسی اور جگہ کو اپنے اس مائع مستعمل سے بچانا چاہیے، وہاں نہیں ٹپکانا چاہیے۔ محمد عادل صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور اذان کی آواز سنائی دے تو کیا قرآن کی تلاوت موقوف کر دینا چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی اذان کا جواب دو اور خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا منادی جو ہے وہ ندا کر رہا ہے، وہ خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لہذا اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اسے موقوف کر دیں اور اذان کا جواب دیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال گردش کر رہا ہے اور اس کا جواب آپ کو مطلوب ہے تو اسکرین پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ وائس میسج بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پر چلنے، شریعت کو سمجھنے اور شریعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔